نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ یونس کا تعارف پڑھا تھا، اس کی ریولیشن وحی کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہم کور کریں گے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں وہ قریش مکہ کو مخاطب کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے غلط تصورات رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیمات اور قرآنی آیات پر طرح طرح کے اعتراضات جو ہے وہ وارد کرتے تھے، اور عملاً اب مسلمانوں پر اتنی زیادہ سختیاں اور مظالم ڈھاتے تھے کہ ان کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سورہ یونس آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 2۔ آکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے۔ اب ان کا جو پہلا اعتراض تھا قریش مکہ کا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اوپر ہم میں سے ہمارے جیسا ہی نبی اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیج دیا، ایک عام انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف انسان ہی رسول ہو سکتا ہے جو انہی کی زبان بولتا ہو، انہیں سمجھتا ہو، اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ نہ کسی فرشتے کو رسول بنایا جا سکتا تھا، نہ کسی دوسری مخلوق کو، نہ ہی کسی جن کو۔ اگر ایسے کیا بھی جاتا تو لوگوں کے لیے ایک حجت باقی رہ جاتی کہ ہم تو انسان ہیں اور ہمارے اوپر یہ نبی جو ہے وہ جن ہے یا فرشتہ یا کوئی اور مخلوق ہے، لہٰذا انسانوں کے اوپر انسان ہی رسول مبعوث ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رسول کو بھیجنے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے جائیں، بتا دیا جائے کہ عزت اور سرفرازی صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو کلام پیش کرتے تھے اس میں بہت زیادہ شرینی تھی، تاثیر تھی کہ ہر کوئی یہ کلام سن کر مسحور ہو جاتا تھا۔ اب انہیں لگتا تھا کہ یہ تو کوئی جادو ہے جس سے ہم اس کے وش میں آ جاتے ہیں، لہٰذا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو وہ اپنے کانوں پہ انگلیاں دے دیتے تھے کہ کہیں قرآن کا کوئی لفظ ہمارے کانوں تک پہنچ نہ سکے۔ کہ یہ پابندی لگانے والے قریش مکہ کے سردار خود جو ہیں وہ قرآن سن کر اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کلام کو نہ سنے، لیکن چورے چھپے وہ سن بھی لیتے تھے۔ آیت نمبر 3۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف وہی اللہ ہے، وہی پروردگار ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کائنات یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک تدبیر کیا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ عرش پر قرار پکڑا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے اور اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں مزید ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے کسی دوسرے کا سفارشی ہونے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جس کی بارے میں ہوگی، صرف اسی انسان کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، لیکن یہ لوگ غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 4، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس انکار کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کے مالک و مختار ہونے سے متعلق تھی، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی کہ اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، عرش عظیم پہ استوار ہوا ہے اور کوئی بھی اس کے ہاں سفارشی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ بس اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو بندگی کے لائق ہے، لیکن تم دھیان نہیں دیتے۔ یہاں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دوسری زندگی کے حشر اور نشر، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ضرور ضرور قیامت کا دن، قیامت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، وہی مارے گا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو دیا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی پیدا کی ہیں، اور وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اب دیا اور نور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نور کا لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں اور دیا کا خاص مطلب ہے۔ دیا بھی نور ہی کی ایک قسم ہے۔ نور میں روشنی اور چمک ہوتی ہے، جبکہ دیا میں روشنی، چمک اور حرارت بھی ہوتی ہے، تپش بھی ہوتی ہے، رنگ میں سرخی بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ عموماً دیا کا لفظ سورج کی روشنی کے لیے اور نور کا لفظ چاند کی روشنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو اللہ تعالیٰ نے کور کیا وہ کیا ہے؟ چاند کی منزلیں۔ آسمانوں پر چاند کی 28 منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ دور نبوی میں یہی طریقہ حیت مقبول عام تھا اور درسگاہوں میں اسی نظریہ کی درس و تدریس ہوتی تھی۔ لہٰذا اگر یہ وہی 28 منزلیں مراد لی جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سورج اور چاند کی گردش کے فوائد بھی سامنے آئے اس آیت سے، جیسے کہ سورج اور چاند کی مقررہ حساب کے مطابق گردش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے۔
پہلا فائدہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات معلوم ہو سکتے ہیں، کاروبار کے اوقات سورج کی گردش سے متعین ہو سکتے ہیں، جبکہ مدت کا شمار اس طرح تم مدت کا صدیوں تک کا حساب کر سکتے ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سورج، چاند اور دیگر ستاروں کی گردش کا نظام اس قدر منظم ہے اور فرمان الہی کا پابند ہے کہ ایک لمحہ میں بھی ان کے لیے تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ لانگیٹیوڈ، لیٹیٹیوڈ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ہم، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کو پیدا کرنے والی، انہیں اپنی گردش میں اس طرح جکڑ بند کرنے والی ہستی کے تصرف اور اختیار پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم الشان ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتی جبکہ اس نے ہی پہلے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔